اس تسبیح کو جو 129 بار روزانہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس وظیفہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں، بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس بندے نے اس تسبیح کو کیا اس نے ہمیشہ کامیابی پائی۔ جو بندہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ کر لے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ اس تسبیح کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے کہ جو بھی کرتا ہے 100% اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں، مجھے بہت سارے دوست کال کر کے بتاتے رہتے ہیں جن کو میں نے یہ عمل بتایا ہے 100% انہوں نے اس سے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے ہر دکھ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے جس کی بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی، آپ نے بس پانی کے گلاس پر 129 بار ان کلمات کو پڑھ کے دم کر دینا ہے اور اس مریض کو وہ پانی پلاتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مریض بالکل صحتیاب ہو جائے گا۔ اور جو اس کی میڈیسن ہوں گی ان پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی شفا آ جائے گی، تو آپ کا مریض چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، جب تک مریض بالکل صحت یاب نہ ہو جائے تب تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، یہ دولت والی تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اگر گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ نے اس تسبیح کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، نہایت غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، تو اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کسی نماز کے بعد اگر اس وظیفے کو کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، یہ بڑی خاص تسبیح ہے، یہ بڑی خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد اس کو کریں گے تو اس وقت آپ باوضو ہوں گے، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کے بعد اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس دولت والی تسبیح کو ہر مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے
المختصر یہ ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ جو کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ تو برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کون سی؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس کے لیے؟ اگر کوئی گھر میں مریض ہے، اگر آپ رزق کی بندش ہے تو اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر کوئی بچے کی شادی کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو 113 مرتبہ پڑھیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر کسی بچے کو اپنے امتحان میں کامیابی چاہیے تو وہ اس کو 121 بار پڑھے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یعنی ہر چیز کے لیے علیحدہ اس کا عمل ہے۔ تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس دولت والی تسبیح۔ اس کو دولت والی تسبیح بھی کہتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر گھر میں رزق کی بندش ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، تو بس آپ نے روزانہ 111 مرتبہ اس کی تسبیح کر لینی ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کر لینی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں گے، ایک دن پڑھیں گے تو آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے، چاہے آپ کے 40 دن لگ جائیں، چاہے 1 ماہ لگ جائے، چاہے 6 ماہ لگ جائیں، جب تک آپ کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ آپ نے پوری یقین کے ساتھ، کامل اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے روزانہ اس تسبیح کا ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وقت آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کی تسبیح کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو سورہ قریش بھی پڑھ لیا کریں 21 مرتبہ۔ کون سی سورت؟ یہ بھی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو جب آپ نے عمل مکمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ جو درود شروع کے اندر پڑھا تھا، اگر درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یعنی سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کو غیب سے اللہ رب العالمین روزی عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایک اور تسبیح بھی کر لیا کریں 100 مرتبہ، اس کو بھی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔
اس تسبیح کو بھی آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یعنی ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر کے اندر غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، دنیا نے پیٹ پھیر لیا مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی خوراک ہے، جس کے ذریعے ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے یعنی طلوع فجر اور نماز کے درمیان اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کر، تو انشاءاللہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے چند دنوں کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ منتھ کے بعد وہ دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو دنیا میرے پاس اس قدر آ چکی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں، یعنی اتنی دولت میرے پاس آ چکی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی رزق کی بندش ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تسبیح کو بھی روزانہ پڑھ لیا کریں نماز فجر سے پہلے، اذان کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، تو اس وقت آپ اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 1-2 دن کے اندر ہی حالات بہتر ہو جائیں گے، بھائی یہ کوئی اللہ دین کا چراغ تھوڑا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ پر کامل بھروسہ کریں گے تو کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ کریم ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک سب کے دکھ تکلیفیں ختم فرمائے۔ آج کا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔